بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ایک جو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے انداز تربیت کا اور تربیت اولاد، جو ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ٹاپک اگر وسیع لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ وسیع مثالیں ہمیں بہت سے مل جائیں گی۔ اولاد تربیت کے اندر جو ہمیں طریقہ اللہ کے نبی نے سکھایا، جو ہمیں طریقہ قرآن و سنت نے سکھایا، وہ طریقہ آج تک کوئی دین کوئی مذہب نہیں سکھا سکا۔ ہمیں جو چیزیں قرآن نے بتا دیں کہ تربیت اولاد تم نے کیسے کرنی ہے، وہ جو ہے ہمیں قرآن سے ہمیں ملتی ہیں۔ وہ جیسی تربیت کسی نے سکھائی نہیں، وہ جیسی تعلیمات ہمیں کسی نے نہیں سکھائیں۔ اگر ہم قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، ہم آج شاید انگریزوں کے تعلیمی نظام کو لے کر چلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس میں تربیت اولاد ہوگی، تو معذرت کے ساتھ آج ہماری نوجوان نسل کی تربیت نہیں، بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور وہ آج اپنی تربیت اور والدین نے بھی تربیت کرنا چھوڑ دی ہے۔ وجہ کہ تربیت قرآن و سنت کے مطابق ہوئی نہیں رہی تھی۔ پہلی بات، تربیت اولاد میں آپ کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی سوچ جو ہے نا وہ منحصر ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی سوچ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اولاد کی تربیت نہیں ہوگی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام ہمیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، جب اس کے اندر اس کے پیٹ میں ماں کا رحم بنتا ہے، ماں کے پیٹ میں رحم بنتا ہے بچے کا، اس دن سے لے کر انسان کے مرنے تک کی تربیت ہمیں سکھا رہا ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا؟ اس کی مثالیں چند۔ پہلے تو میں سب سے پہلے کہ اسلام نے کیسے اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تربیت کیسے کی ہے، کیسے ہمیں بتایا کہ تم نے اس کی تربیت کرنی ہے، کیسے سکھایا، وہ میں آپ کو چند مثالیں قرآن کے حوالے سے آپ کی نظر پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے والدین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، ہم جو ہے نا اس کو تیری راہ میں وقف کریں گے۔ تو یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ان کی دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، اس کو ہم تیری راہ میں وقف کریں گے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ قرآن میں ہی ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس واقعے کو کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، he is not able to give a birth to a child، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچے کو پرورش دے سکے۔ تو اے اللہ میرے لیے یا تو کوئی مجھے اولاد عطا فرما دے، یا مجھے کوئی ایسا بندہ دے دے جو تیرے دین کو پیغام پہنچا سکے، میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ تیرے دین کو آگے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو دونوں میں دیکھیں کہ جب حضرت مریم کے والدین نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، حضرت عمران نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ ہوئی تو پریشان ہو گئے کہ اب اولاد جو ہے وہ بیٹی کیسے جو ہے نا وہ دین کی تبلیغ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اس کو جو ہے نا میرے گھر چھوڑاؤ، میرا کام ہے اس کی تربیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے کی، اور پھر تربیت ایسی ہوئی کہ ایک جو ہے نا وہ نبی کی ماں بنی۔ دوسری طرف اگر ہم زکریا علیہ السلام کی بات کریں تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور یحییٰ علیہ السلام کو پھر جب یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو پریشان ہو گئے، کہا کہ اے اللہ میرے گھر کیسے اولاد ہوگی، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، میرے گھر کیسے اولاد ہوگی، مجھے کوئی نشانی دکھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے یحییٰ، اے زکریا، تم جو ہے نا تمہارے لیے نشانی یہ کہ تم 3 دن تک لوگوں سے کلام نہیں کرو گے، یہ سب سے بڑی تمہارے لیے نشانی ہے۔ تو مجھے بتائیے اس کے بعد جب اولاد ہوئی تو کیا بنے؟ نبی۔ تو یہ ہے اولاد کی تربیت۔ اس سے پہلے جو ہے نا اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کی فکر، قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ تم نے اولاد کی پیدائش سے پہلے اس کی تربیت، اس کی فکر کیسے کرنی ہے۔ جب آپ کی نیت یہ، اور آج ہماری نیت کیا ہوتی ہے معذرت کے ساتھ، مجھے اولاد ہوگی تو میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ قرآن منع نہیں کرتا ڈاکٹر بنانے سے، قرآن منع نہیں کرتا ہمیں انجینئر بنانے سے، اسلام کبھی منع نہیں کرتا اس بات سے کہ انجینئر بنائیں، لیکن سب سے پہلے اس کو یہ تو سکھائیں، یہ تو نیت کریں کہ اللہ اگر اولاد ہوگی ہم اس کو تیری راہ میں لے کر چلیں گے اور اس کو جو ہے نا نیک اعمال کی طرف لے کر آئیں گے، ہم اس کو دینی تعلیم بھی دیں گے، اس کو دنیاوی تعلیم کی طرف بھی لے کر آئیں گے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا دین کا تو ہمارے اندر کنسیپٹ ہی نہیں رہا۔ ہم نے سمجھا کہ دین شاید ایسی چیز ہے جو بہت الگ ہے، دین تو ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت الگ چیزیں سکھا رہا ہے، جب کہ ایسا نہیں۔ دین اسلام نے جو ہمیں تربیت سکھائی، جو سٹیپس جو ہمیں اولاد تربیت میں جو کام ہمیں اسلام نے سکھایا، اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں سکھائے۔ یہ تو تھے اولاد تربیت، انسان کی پیدائش سے پہلے کہ اس کی تربیت کیسے ہوگی، اس کے اندر کیسے جو ہے نا آپ کی نیت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اس میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو نیت یہ تھی، نیت
کہ اب پھر عمل کیسا ہوا، پھر وہ آپ نے دیکھ لیا یحییٰ کی شکل میں دیکھ لیا، پھر آپ نے اسماعیل اور اسحاق کی شکل میں دیکھ لیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اپنی اولاد کی تربیت اللہ تعالیٰ سے طلب کی، پھر اس کے علاوہ جب حضرت عمران نے اپنی بیٹی حضرت تک ان کے لیے مریم کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی اولاد عطا فرمائی۔ لیکن آج ہماری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، جب ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر اولاد کی تربیت بھی ممکن نہیں ہے۔ اور باقی چیزیں تو بات کی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اگلے ٹاپک میں، یہ انشاءاللہ آگے ہمارا چلتا رہے گا۔